السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اکثر بھارتی مسلمانوں میں شرک و بدعت اور خرافات اور رسومات کیوں ہے، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 4 ہے۔ ہم نے جو وجوہات بتائے ہیں اس کے علاوہ بہت سی ابھی وجوہات ہیں، میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ایک بڑی وجہ اس میں یہ ہوئی ہے کہ یہ جو غیر عالم کا تقریر کرنا، یا غیر عالم ہی نہیں بلکہ غیر صلاحیت والے، عالم کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ڈگری لے تو وہی تقریر کرے، لیکن جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اور غیر عالم بھی ہے، ایسے لوگوں نے تبلیغ کا ایک اپنے اوپر جان بوجھ کر کے ذمہ لے لیا ہے۔ وہ چاہے درس قرآن کے نام پر ہو رہا ہو اور چاہے وہ تقریر کے نام پر ہو رہا ہو، اور کچھ اس میں آپا لوگ جو درس دے رہی ہیں انہوں نے بھی بہت ہی خطرناک قسم کا جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک صاحبہ نے بہت ہی رو رو کر کے تقریر کیا اور مجھے بھیجا ایک صاحبہ نے، اور اس میں یہ کہ رجب کے بارے میں اتنی فضیلت، اور یہ کہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، ایسے 20 چیز وہ رجب کے بارے میں بتا رہی تھی اور سب قرآن کا حوالہ دے رہی تھی۔ حالانکہ میری سمجھ سے تو لفظ رجب قرآن میں آیا بھی نہیں ہے، شاید چھ جائے کہ رجب کی فضیلت پر اتنی بڑی باتیں۔ تو یہ جو ہوا ہے کہ ہر آدمی جو ہے مفتی بن گیا ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ مقرر بن گیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ درس قرآن اور تفسیر قرآن بیٹھ کر کے کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے بہت سی باتیں جو ہے وہ رائج کی، جس کی وجہ سے عوام میں مختلف قسم کی رسومات اور خرافات اور شرک و بدعت جیسی چیزیں داخل ہوئیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ کنفیوز ہیں، مثال کے طور پر یہ اب جیسے کہا آپ نے کہ ایک جمعہ جب کوئی پڑھ لیتا ہے تو دوسرے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جمعہ آئے گا، وہ 35 نمازیں ایک ہفتے میں کیوں پڑھے گا؟ وجہ کیا ہے پڑھنے کی؟ حالانکہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح مان لیتے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ بھائی جب آدمی جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے تو گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ بول دیتے تو بات واضح ہو جاتی، لیکن چونکہ علم نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، رٹی رٹائی باتیں ہیں، ان کو وہ بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب نے مجھے بھیجا، ایک تقریر بھیجی، بہت بڑے صوفی ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ہیں وہ انجینئر۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو نماز لوگ، یہ جو چہرے پہ بعض لوگوں کی نورانیت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، اور وجہ انہوں نے بتائی جو منطقی انداز میں لاجیکلی پیش کیا، وہ یہ کہ صاحب جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے میں بلڈ سرکولیشن نیچے کی طرف ہارٹ کو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، زیادہ خوب بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چہرہ جو ہے وہ نورانیت ہو جاتی ہے۔ اب ایک صاحب نے یہ سن لیا کہ صاحب بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ لمبا لمبا سجدہ کرنے لگے، اور کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب میں اس کے پہلے نماز پڑھتا تھا تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا، اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ لمبا لمبا سجدہ کر رہا ہوں اور مقصد ہمارا بلڈ سرکولیشن بڑھانا ہے، نورانیت اس سے آئے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، لیکن ہم نے سجدے کو لمبا کیا تاکہ ہمارا بلڈ سرکولیشن زیادہ ہو اور چہرے پہ نورانیت ہو۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب غیر عالم، کیونکہ ان کو اصول نہیں معلوم ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی باتیں کبھی کرنی بھی ہو
تو مقصد نہیں بیان کیا جائے، مصلحت کہا جائے. مقصد تو وہی ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے. جیسے نماز، بعض لوگ ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ نماز ایک بہترین قسم کی ایکسرسائز ہے. ارے بھائی، نماز ایک عبادت ہے. آپ اس کو ایکسرسائز کے لفظ سے اگر یاد کریں گے اور ایکسرسائز بولیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ جو ہے وہ اپنی صحت بنانے کے لیے نماز پڑھے گا، بطور عبادت پڑھے گا بھی تو بھی اس کی نیت کیا ہو گئی ہے؟ صحت بنانا ہے. تو یہ جو غیر عالم اور غیر صلاحیت، صرف غیر عالم ہی نہیں، غیر صلاحیت لوگوں نے جو اس پلیٹ فارم کو آ کر کے کور کیا، یہ اس کے وجہ سے بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں. اب ایک صاحب بریلوی مسلک کے، مجھ کو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے، مسجد نبوی میں 1000 ہے، یا دوسری روایت میں کچھ اور ہے، بیت المقدس میں 50,000 ہے. اور یہ آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو کئی کروڑ نماز کا ثواب ہے. تو جو وہ باتیں جب وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیے صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ غیر صلاحیت والا ہے، اور جو تقریر کرنے اور دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کرنے کا اپنے اوپر فری میں ذمہ لے لیا ہے، حالانکہ وہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں تھی. بھائی کم سے کم جو باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دعوت کا کام کریں، آپ تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو درس دیں، لیکن جو باتیں کریں اس کو پہلے آپ اس میں ماسٹر ہوں کہ کوئی کراس کوسچن نہ اٹھے، اور اگر کراس کوسچن اٹھ جائے تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہو. تو اس کی وجہ سے بہت سی خرافات اور بہت سے شرک اور بدعات اور رسومات داخل ہو گئے. ایک پڑھے لکھے آدمی، بڑے دیندار آدمی، جنازے میں ان کے گھر کا جنازہ تھا کوئی رشتہ دار کا، تو اس میں وہ پانی لے کر کے جا رہے تھے. یہاں کرناٹک میں پانی لے کے جاتے ہیں، معلوم نہیں کیوں لے جاتے، اللہ معلوم. وہ جو مر گیا اس کو پانی پلانا ہے یا کیا چکر ہے، بہرحال لے جاتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے وہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پانی لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ اچھا، مجھے معلوم تھا کہ یہاں رسم ہے پانی لے کے قبرستان جانے کے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ پانی کیوں لے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیے، غیر عالم ہونے، حالانکہ وہ بھی تقریریں کرتے ہیں، وہ بھی درس دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں اپنا ٹائم اور اپنی انرجی نہیں برباد کرنی چاہیے. ارے بدعت ہو رہی ہے، ثواب کے نام پر کام کیا جا رہا ہے، اور ایک عالم اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فٹ کر کام ہے. ایسے جیسے کہ کوئی آدمی ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، اب وہ ہوائی جہاز اڑانے والے کو موٹر سائیکل نظر ہی نہیں آتی ہے. تو اب اتنے بڑے مقرر ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ سب ساری چیزیں بدعت وغیرہ نہیں چلتا ہے، اور ان سب چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، ورنہ لوگ اسی میں الجھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بدعت بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو یہ بات کہتے تھے، کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ہر جمعہ کو یہ تقریر کی جاتی تھی، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. لہذا یہ ایک میری سمجھ سے بڑی وجہ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے معاشرے میں اس قسم کی باتیں پھیلی اور اس پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے، وجہ مطلب شروع سے چل رہی ہے، آج جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ، مسلمانوں کی اصلاح کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ 2 ہی طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ فجر کے بعد بیٹھ کر کے روزانہ باتیں ہوتی تھیں، آپ اس کو درس کہہ لیں، آپ اس کو تعلیم کہہ لیں، آپ اس کو درس قرآن کہہ لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں ہوتے تھے اور وہ باتیں ہوتی تھی. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 52 جمعہ رکھا ہے، اس جمعہ کے خطبے کا اتنا صحیح استعمال ہوتا تھا کہ لوگوں کی ضرورت، لوگوں کے مسائل، وہ ساری چیزیں اس جمعہ کے ذریعے کور کر دی جاتی تھی. اور آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بھارت میں تقریباً 70% آج بھی مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں. یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے. لیکن چونکہ وہ جمعہ میں پہلی پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ٹاپکس بین کر دیے گئے ہیں کہ آپ انہی پر بولنا ہے، اس کے علاوہ نہیں بولنا ہے.